بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز حضرات، نوجوانوں اور اس نورانی میلادی محفل میں شرکت کرنے والے پیارے بچوں، آج ہم جہاں محفل میلاد اور جلسے میلاد میں حاضر ہیں، وہ اپنی نوعیت کی اس اعتبار سے بہت بڑی محفل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خال خال کچھ خاص بندوں کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اور بطور خاص اپنے محبوب کی میلاد کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ وہ دولت عظمیٰ ہے کہ جو پروردگار عالم کے خاص اور چہیتے بندوں کو عطا کی جاتی ہے. ہر ایک کے حصے میں یہ بات شامل نہیں ہو سکتی کہ وہ میلاد منائے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کثیر مال اور دولت سے نوازتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی محفل میلاد ہو یا محفل ذکر مصطفیٰ ہو، اس میں شامل ہونے یا پیسہ لگانے یا اس کے اندر اپنی شرکت کو بطور حصے داری شامل کرنے کی پروردگار عالم توفیق نہیں دیتا. یہ آپ لوگوں کے حصے میں بہت بڑی چیز آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محلے کی اس نورانی مسجد میں، مسجد عبد الرحمن میں محفل میلاد اور جلسے جشن میلاد منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمایا، پھر ہم سب کو یہاں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے. قبل اس کے کہ میں تلاوت کردہ دونوں آیتوں کے متعلق کچھ عرض کروں، دستور اہل سنت کے مطابق سرکار دو عالم نور مجسم
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں بطور نذران عقیدت جو باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آقائے دو جہاں کی جبلت سے تعلق رکھتی ہیں۔ حاکمیت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو حکومت عطا کرتا ہے وہ حاکم بنتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حاکم بننا، دوسرا ہوتا ہے حاکم بن کر محکوموں کے ساتھ رہنا۔ بھئی ایک ہے بڑا بننا، دوسرا ہے بڑا ہو کر چھوٹوں کے ساتھ رہنا۔ تو یہ بات گفتگو کے آغاز میں ہمیں اپنے ذہن میں بسانا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا کس کو بنایا ہے؟ بولیے۔ پروردگار عالم اپنی مخلوقات و موجودات و کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ مخلوقات کی دنیا میں، کائنات کی دنیا میں، موجودات کی دنیا میں، اللہ کے بندوں میں، کیونکہ اللہ معبود ہے، بھئی اللہ مخلوق، اللہ خالق ہے، تو اللہ رب العزت خالق ہے تو ساری کائنات مخلوق ہے۔ تو ساری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی کو بڑائی عطا فرمائی، حالانکہ ساری مخلوق میں ایک سے ایک بڑے ہیں، ساری مخلوق میں بہت زیادہ فضیلت اور عظمت اور منزلت اور رتبہ درجہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ حضرت آدم کا بھی درجہ ہے، حضرت نوح کا بھی درجہ ہے، حضرت موسیٰ کا بھی درجہ ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی درجہ ہے، بھئی آسمان کا بھی ایک درجہ ہے، زمین کا بھی ایک رتبہ ہے، جنت کا بھی ایک رتبہ ہے، فرشتوں کا بھی رتبے ہیں، جبریل کا بھی مرتبہ ہے، جبریل کا بھی مرتبہ ہے، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا بھی مرتبہ ہے، بھئی عرش کا بھی مرتبہ ہے، کرسی کا بھی مرتبہ ہے، بیت المعمور کا مرتبہ ہے۔ تو یہ سارے مرتبے والوں میں سب سے بڑا مرتبے والا اگر کسی کو بنایا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب سے بڑا مرتبہ مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ کسی کو ملا تو ہمارے نبی کو ملا، ہمارے نبی اور رسول کو ملا۔ تو سب سے بڑا مرتبہ جب دیا تو پھر سب سے زیادہ تکلف ہونا چاہیے، سب سے زیادہ پوزیشن ہونی چاہیے بندوں کے اعتبار سے، سب سے زیادہ برتری کا تصور ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بلندی کا تصور ہونا چاہیے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ہم کسی کو ووٹ ڈال کے منتخب کرتے ہیں نا، منتخب، تو جب وہ لیڈر بن جاتا ہے، جب وہ وزیر بن جاتا ہے، جب وہ سلطان اور بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کے اپنے تکلفات ہوتے ہیں، بھئی اس کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اس کے اپنے ترجیحات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اونچے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اپنے تصورات ہوتے ہیں۔ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کوئی بادشاہ کسی مانگنے والے فقیر کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا،
کوئی بادشاہ یا لیڈر اور حاکم کسی غریب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی کھاتا پیتا انسان کسی بھوکے پیاسے کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتا. یہی بات ہے نا. تو ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے یا غلط بات ہے؟ غلط بات ہے. آپ کسی ایسے وزیر بادشاہ اور حاکم کو بتا سکتے ہیں کہ جو جھونپڑی والوں کے ساتھ زندگی گزار رہا؟ بھئی آپ کسی ایسے دولت مند کو بتا سکتے ہیں کہ جو غریبوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، جس کے شب و روز غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ گزرتے ہوں؟ حالانکہ یہ کوئی بڑائی تو نہیں ہے نا. ایک محلے کا لیڈر ہے، ایک بستی کا حاکم ہے، ایک شہر کا بڑا ہے، چلو ایک مملکت اور ملک کا بڑا ہے، ایک زمین کا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے تکلفات ہیں، اس کے اپنے ترجیحات ہیں، اس کے اونچے اڑانے ہیں اور اس کے اونچے درجے کا ایک تصور ہے. وہ کسی پسے ہوئے انسان کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کھانا پینا گوارا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا، نشست و برخاست میں اس کے برابر رہنا گوارا نہیں کر سکتا. لیکن قربان جائیں ہمارے مصطفیٰ کی حاکمیت پر، قربان جائیں ہمارے مصطفیٰ کی بادشاہت پر، قربان جائیں ہمارے آقا کی بڑائی پر، قربان جائیں ہمارے آقا کی عظمت پر، قربان جائیں ہمارے آقا کی رفعت پر، کہ وہ رفعت دینے والا دنیا کا کوئی انسان ووٹ دے کے بڑائی دینے والا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کو خالق کائنات نے بڑائی دی ہے، اور ایسی بڑائی دی ہے، ایسا بادشاہ بنایا ہے، ایسا حاکم مطلق بنایا ہے کہ ان کی حکومت کے تحت دنیا کے سارے بادشاہ بھی آ جاتے ہیں، دنیا کے تاجور بھی آ جاتے ہیں، دنیا کے سلطان بھی آ جاتے ہیں، دنیا کا کروفر بھی آ جاتا ہے، دنیا کے اغنیاء بھی آ جاتے ہیں، دنیا کے اصفیاء بھی آ جاتے ہیں، دنیا کے اولیاء بھی آ جاتے ہیں، شمس و قمر کی گردشیں بھی آ جاتی ہیں، سمندر کا تلاطم بھی آ جاتا ہے، زمین کی وسعتیں بھی آ جاتی ہیں، آسمان کی بلندیاں بھی آ جاتی ہیں، جنت کے درجے بھی آ جاتے ہیں، اور ہر منزل ہر رتبہ آ جاتا ہے، چمکتے ستارے بھی آ جاتے ہیں، اور شجر و حجر اور درخت بھی آ جاتے ہیں. اتنی بڑی حاکمیت اور سلطانیت دیے جانے کے باوجود یہ مصطفیٰ کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ مصطفیٰ مسکینوں کے ساتھ رہتے ہیں، فقیروں کے ساتھ رہتے ہیں، درد والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، محتاجوں کے ساتھ رہتے ہیں، جھونپڑی والوں کے ساتھ رہتے ہیں. کہاں وہ عرش کا مہمان اور کہاں فرش کے یہ غریب. کتنا بڑا حاکم ہے ہمارا نبی. تو یہ ایک شاعری کی بات نہیں ہے بھائی کہ چلو شاعر کے ذہن میں ایک تخیل آ گیا اور بول دیا چلو بڑے ہیں نبی. سورہ نساء کی آیت مبارکہ پہلے میں نے پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص، لوگ، دنیا میں رہنے والے لوگ، باشندے اپنے مابین اپنے درمیان میں اختلافات کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں، تناؤ کی صورت میں آپ کو حاکم نہ بنائے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. جو آپ کو حاکم نہیں بناتا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں فیما شجر بینہم اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنی الجھنوں میں، اپنے تناؤ میں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، تو یہاں کیا بات فرمایا اللہ تعالیٰ کہ مصطفیٰ جب تک تجھے حاکم نہ بنائے، حاکم نہ مانے، اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. چلو دنیا میں بہت بڑے بڑے حکمراں ہیں، تو کوئی آدمی ایسا بول سکتا ہے، کوئی مفتی صاحب ایسا فتویٰ دے سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کو حاکم جب تک نہیں بنائیں گے مومن نہیں ہو سکتا؟ بول سکتے کوئی؟
یہ ہمارے مصطفیٰ کی حکومت اور حاکمیت ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے بڑا رتبے والا کیوں نہ ہو، جب تک نبی پاک کو حاکم تصور نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں بن سکتا۔ کتنی بڑی حاکمیت ہوگی، کتنی بادشاہت ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے مصطفیٰ جو آپ فیصلہ فرما دیں، کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا نا، تو جب آپ فیصلہ فرما دیں تو آپ کے فیصلہ کیے ہوئے عمل کو وہ اپنے اندر قبول کرنے میں کوئی حرج اور تنگی میں نہ پائے، کوئی ایسا بار محسوس نہ کرے کہ مصطفیٰ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے، میرے حق میں نہیں آیا فیصلہ۔ تو ہر چیز آپ کی حکومت اور حاکمیت کے حوالے کرنا ہے مومن بننے کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ یسلموا تسلیما، پھر اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جی جان سے آپ کے حوالے نہ ہو جائیں، جی جان سے یسلموا تسلیما، مکمل طور پہ آپ کے سپرد نہ ہو جائیں، خیالات میں سپرد ہو جائیں، عقائد میں سپرد ہو جائیں، دنیا کی زندگی میں سپرد ہو جائیں، آخرت کے معاملات میں سپرد ہو جائیں، عبادتوں میں سپرد ہو جائیں، حقوق العباد میں سپرد ہو جائیں، حقوق اللہ ادا کرنے میں آپ کے سپرد ہو جائیں۔ جب تک کہ مکمل طور پر آپ کے سپرد نہ ہو، آپ کے تابع نہ ہو، آپ کے فیصلے کے آگے سر جھکانے والے نہ ہوں، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حاکم بنایا۔ کیا بولیے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑا حاکم بنایا ہے کہ جس کی حکومت کے تحت سارے بڑے آ جاتے ہیں، سارے بڑے آ جاتے ہیں۔ مگر قربان جائیں، میں جو سورہ قلم کی دوسری آیت پڑھا ہوں وہ کیسی تصویر پیش کر رہی ہے؟ بھئی اس بڑے حاکم کی تصویر کیسے پیش کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے مصطفیٰ تو بڑے اخلاق پر ہے، بڑے اخلاق پر فائز ہے۔ تو ایک طرف حکومت عطا فرمایا، ایک طرف بادشاہت عطا فرمایا، ایک طرف حاکمیت عطا فرمایا، ایک طرف پوری کائنات کا کنٹرول عطا فرمایا، ایک طرف پوری کائنات کا اختیار اور اقتدار عطا فرمایا، پھر دوسری طرف فرماتا ہے مصطفیٰ تیری کیسی عظمت اور تیری کیسی شان ہے، اتنا بڑا مالک بنائے جانے کے باوجود تیرے اخلاق بڑے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک مصطفیٰ تو بڑے اخلاق پر ہے۔ یہ پر کا لفظ آیا ہے، سن رہے ہیں نا آپ غور سے؟ ذرا ابتدائی مرحلے میں بات سمجھ میں نہیں آئے تو آگے مزے سے سمجھ میں آنے والی ہے نا بھائی؟ تو میں اس طرف جانے کے لیے یہ ابھی تمہید باندھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ سرکار کے اخلاق اور سرکار کے مکارم، سرکار کے محاسن اعمال، سرکار کے عادات حمیدہ، سرکار کی فطرت سلیمہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ تو بڑے اخلاق پر ہے۔ یہ انداز دیکھیں، بڑے اخلاق پر ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی آدمی بڑا سنجیدہ ہے، اچھے مزاج کا ہے، سخی ہے، حیا کا پیکر ہے، وفاداری اس کے اندر ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، معافی کا پہلو ہے، بڑا علم والا ہے، حلم والا ہے، صبر والا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ بھئی یہ شخص بڑے اخلاق پر ہے بولتے ہیں، بڑے اخلاق والا ہے بولتے؟ بھئی بولنا کیا چاہیے؟ بولیے۔ کسی کے بارے میں اس کے اخلاق بتانا ہے، اس کے اخلاق کی تعریف کرنا ہے تو کیا بولنا؟ یہ بڑے اخلاق والا ہے، بچہ بڑا اخلاق مند ہے، بڑے اخلاق والا ہے، یہ شخص بڑے اخلاق والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کلام کا رخ بدل دیا۔ رب کائنات فرما رہا ہے مصطفیٰ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے، کیا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ تو بڑے اخلاق والا نہیں بلکہ بڑے اخلاق پر ہے۔ کیا فرمایا؟ بتانا یہ چاہتا ہے اے میرے محبوب
اخلاق نیچے ہیں، اخلاق کے اوپر تو فائز ہے۔ بھئی اگر کسی جیسے بچہ مسجد کے چھت پہ چڑھا تو مسجد کے چھت پہ چڑھا تو کیا بولتے؟ بچہ مسجد پر ہے بولتے نا، تو کیا مطلب ہوتا؟ مسجد کا چھت نیچے ہے، بچہ اوپر ہے۔ بچہ گھر کے اوپر چڑھا، دیوار کے اوپر چڑھا، اور بولا جا رہا کہ بچہ دیوار پر ہے، تو دیوار کے ساتھ ہے یہ مراد نہیں ہوتا نا۔ دیوار پر ہے کا مطلب دیوار نیچے ہے، بچہ اوپر ہے۔ تو اللہ رب العزت بلا تشبیہ و تمثیل فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب مصطفیٰ تو اخلاق والا نہیں بلکہ سارے اخلاق تیرے نیچے ہیں اور تو اخلاق پر ہے۔ یہ بڑے اخلاق۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو چھوٹا اور کم فرما دے، کیا وہ بڑا رب، وہ قادر مطلق، وہ احکم الحاکمین، جب کسی کو قرآن میں یا اپنی شان کے لائق زبان میں کسی کو چھوٹا بھی کہہ دے، کم بھی کہتے تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ذرا آپ دیکھیے سائنس ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ رہی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ بھئی چاند کی بلندیوں تک پہنچ رہی ہے، زمین کی پستیوں تک پہنچ رہی ہے، شرق سے غرب تک سائنس پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے رہی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دنیا بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ بولیے بھائی، بڑی ہے چھوٹی ہے؟ تو آپ اگر بولیں گے نہیں چھوٹی ہے اور کم ہے، تو بھائی آپ ذرا تصور اور گھر کے تصور سے باہر آئیں۔ گھر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ میرا گھر چھوٹا ہے کم ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر بے شمار ممالک ہیں، جس کے اندر سمندر ہیں بڑے بڑے، جس کے اندر بڑی وسعتیں ہیں، جس کے اندر بڑی گنجائشیں ہیں۔ تو یہ دنیا بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ بولیے، ہماری نظر میں دنیا کیا ہے؟ ہماری نظر میں جو دنیا بڑی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں بہت تھوڑی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب تو فرما دے کہ یہ دنیا کم ہے، حالانکہ اتنی بڑی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو کم کہہ دے تو اتنی بڑی ہوتی ہے، تو یہاں مصطفیٰ کے اخلاق کو اللہ نے تھوڑا اور کم نہیں کہا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اخلاق پر ہے، اخلاق تیرے نیچے ہیں اور وہ اخلاق بھی بڑے ہیں۔ کہاں ہے؟ تو بڑے اخلاق پر تو فائز ہے۔ تو ذرا آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں، یہ سن لیں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بھئی اخلاق کا مطلب ہم بولتے رہتے ہیں اخلاق، ارے بھائی فلاں بڑا بد اخلاق ہے، وہ فلاں شخص بہت با اخلاق ہے۔ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ بد اخلاق ہے اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں با اخلاق ہے۔ تو اخلاق ہے کیا چیز یہ؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، دیگر بڑے بڑے مفسرین نے اخلاق کی تعریف فرمائی اور اصولیین اور فقہاء نے فرمائی کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق ایسی پیدائشی عادت کو کہتے ہیں، اخلاق ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں کہ جس عادت کے ہونے پر کوئی بھی کام آسانی سے رونما ہو جائے۔ بھئی اخلاق ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں کہ وہ اگر کسی میں پایا جائے انسان میں تو وہ انسان آسانی سے کام کرنا شروع کر دے، بھئی آسانی اور سہولت سے کام انجام دے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے اندر شرارت کا پہلو غالب ہوتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر شرارت کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا رہتا ہے، تو اس کو شرارت کرنے کے لیے سوچ کے شرارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سوچ کے شرارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چلیے ایک بچہ شریر ہے، خدا نہ کرے، تو شرارت کرنے سے پہلے بچہ غور کر کے تفکر کر کے سوچ کے شرارت کرتا یا میدان میں کودتا تو شرارتیں خود بخود ظاہر ہوتے رہتی؟ بولیے،
تو یہ شرارت یہ اخلاق. مگر یہ یاد رکھیں کہ ارے شرارت کو اخلاق بول رہے ہیں. ہاں اچھی عادت بھی اخلاق, بری عادت بھی اخلاق. جو اچھی عادت ہوتی ہے اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں, جو بری عادت ہوتی ہے اس کو برے اخلاق کہتے ہیں. تو اچھی اور بری عادتیں یہ اخلاق. تو اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ عادت کو کہتے ہیں, دراصل طبیعت کو کہتے ہیں, فطرت کو کہتے ہیں, جبلت کو کہتے ہیں. جبلت کا مطلب فطرت, بھائی انسان کی فطرت جس کے ذریعے سے آدمی آسانی سے کام انجام دے. تو بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہی نیکی کرنا ہوتی ہے. بھئی آج اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر معاذ اللہ کتنی بھاری ہو رہی. قرآن میں آیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بھئی یہ نماز بھاری ہے, اور ہم جب سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کیسا کرتے تھے. کسی بزرگ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور واقعتاً ویسا ہوا, مستند بات ہے کہ کوئی بزرگ, کوئی اللہ کے ولی رات بھر روزانہ 400 رکعت پڑھتے تھے. کوئی بزرگ تو ایسے بھی گزرے, خود ہمارے امام اعظم کا یہ طریقہ تھا اور عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کرتے تھے. کوئی رات بھر نماز میں رہتے تھے. ہم پر 4 رکعت مشکل ہیں تو ان کے اندر 400 رکعت بھی مشکل نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بس اس کی وجہ سادی سی یہی تھی کہ نیکی کرنا ان کے اخلاق بن گئے تھے. تو اس کے اندر آسانی سے کام خود بخود ہوتا, غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آسانی سے خود بخود کام ہوتے رہتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ہم ہونڈا پہ جا رہے ہیں تو ہمارے 2 پیر 2 ہاتھ مصروف رہتے. ایک گلی آ گئی, سوچ کے آپ ہونڈا موڑتے نہیں, بغیر سوچے مڑتے رہتے. بھائی اسپیڈ بریکر آ گیا تو سوچ کے ذرا تدبر کر کے اسپیڈ بریکر کے پاس آپ بریک مارتے, خود بخود بریک مارے جاتا. گاڑی چلاتے چلاتے آپ کی عادت بن گئی تو آپ کو وہ کام سوچ کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, بلا سوچے سمجھے فطرت اور عادت کے مطابق وہ سب کچھ اپنے اپنے مقام پہ ادا ہو رہا ہے. تو اس کو اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو اس کے مرتبے, اس کے 2 قسمیں, اچھے اخلاق, برے اخلاق. پھر اچھے اخلاق کے بھی مرتبے ہیں. تو اچھے اخلاق میں ابتدائی جو درجہ ہوتا ہے کس کا؟ اخلاق کا. تو اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ. اس سے آگے انسان ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے, اخلاق کی ایک بہت بڑی کائنات میں پہنچ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اخلاق احسن. پھر اس کے بعد اخلاق کے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخلاق عظیمہ. کیا کہتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ. تو سارے انبیاء کرام یہ عظیم اخلاق والے تھے. سارے اولیاء کرام میں سے درجے والے صحابہ یہ احسن اخلاق والے تھے. پھر سارے کے سارے اولیاء کرام صحابہ کے بعد یہ حسن اخلاق والے تھے. تو ہمارے نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. اے مصطفیٰ, آدم سے لے کے عیسیٰ تک بڑے اخلاق والے تھے, خلوق عظیم والے تھے. اگر میں تجھے بھی خلوق عظیم والا کہوں تو تیرا مقام واضح نہیں ہوگا. لہذا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آدم سے لے کے عیسیٰ تک عظیم اخلاق والے تھے اور تو عظیم اخلاق پر ہے. تو کیا ہے بھئی؟ عظیم اخلاق پر ہے. آدم کے اخلاق تیرے نیچے ہیں, موسیٰ کے اخلاق تیرے نیچے ہیں, عیسیٰ کے اخلاق تیرے نیچے ہیں, یحییٰ کا کردار تیرے نیچے ہے, ابراہیم کی خلت تیرے نیچے ہے, نوح کا شکر تیرے نیچے ہے, عیسیٰ کی عاجزی تیرے نیچے ہے, سلیمان کی عاجزی تیرے نیچے ہے, داؤد کا اعتذار تیرے نیچے ہے, اور اسماعیل کا صبر تیرے نیچے ہے, ایوب کا صبر تیرے نیچے ہے. جب سارے نبیوں کی
سارے اخلاقی عادتیں جمع ہو کے ایک جمع ہونے کے بعد اس پر جب تو فائز ہوتا ہے اور اپنے قدم رکھتا ہے تو تیرے اخلاق شروع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو ہمارے نبی ایسے اخلاق پر فائز ہیں کہ نبیوں کے اخلاق بھی آپ کے نیچے. ایسا کیوں ہوا بھئی؟ اتنا بڑا اخلاق کا معاملہ آپ کا کیوں ہے؟ شان بڑی ہے نا. کیا جواب ہے اس کا؟ جو جتنی بڑی شان والا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے اخلاق والا ہوتا ہے. کیوں؟ تقابلی انداز میں سوچیں، بڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بھئی آپ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے محلے کے ایک بہت بڑے کروڑ پتی آپ کے بازو میں آ کے بیٹھ گئے تو آپ ذرا تھوڑا سا تامل کرتے، بھئی اتنا بڑا آدمی میرے بازو میں بیٹھا تو ذرا پھولے نہیں سماتے کہ اتنے بڑے مالدار کے بازو میں بیٹھا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رخ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے بادشاہ گزر رہا تھا جو کروڑ پتیوں سے بھی بڑا ہے تو وہ آپ کے بازو میں آ کے بیٹھا تو آپ کا وہ پھولے نہیں سماتے جو بولا نا، اس کے اندر اور اضافہ ہوتا کمی ہوتی. پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے تھوڑی دیر کے لیے. کروڑ پتی بھی بیٹھا تھا تو اس وقت بھی سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اتنا بڑا آدمی میرے بازو میں بیٹھا کیسا ہے، کتنا اچھا ہے. اچھا خدا نہ خواستہ محلے کا کوئی بھی ایسی آدمی، معمولی آدمی معمولی نہیں ہوتا، جب آدمی ہے تو بڑا ہی رہتا. دنیا والے سمجھتے کہ محلے کا ایک آدمی ہے، غریب آدمی، وہ آپ کے بازو میں بیٹھا تو آپ کے اندر ایسے خیالات آتے کہ واقعی کتنے اخلاق والا ہے. خیالات آتے کہ کتنا با اخلاق ہے. نہیں آتا، خیال ہی نہیں آتا. کروڑ پتی آ کے بیٹھا تو خیال آتا وہ بہت بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، اچھا اخلاق والا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ آ کے بیٹھ گیا تو آپ تو اب اپنے میں نہیں رہیں گے. تو آپ اپنے اعتبار سے فخر محسوس کرنے کے بجائے زیادہ تصور تو اس کے اخلاق پہ جائے گا. اتنا بڑا ہو کر مجھ جیسے غریب کے بازو میں آ کے بیٹھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ آ کے بیٹھا نہیں بلکہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دربار میں لے گیا، سینے سے لگا لیا، لوگوں کے سامنے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیا تو آپ کا اور درجہ بلند ہو گیا. تو جیسے جیسے مرتبے والے وہی کام کر رہے ہیں جو عام آدمی کر رہا تھا، تو مرتبہ جیسا جیسا دنیاوی اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ کام بھی بڑھتا جا رہا ہے، وہ اخلاق بھی بڑھتے جا رہے ہیں، وہی اخلاق وہی عمل بہت زیادہ ترقی پا رہا ہے. تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکینوں کے ساتھ رہتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی محتاجوں کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابراہیم بھی مساکین کے ساتھ رہتے تھے، حضرت نوح بھی غریبوں کے ساتھ رہتے تھے، حضرت آدم بھی مسکینوں کے ساتھ رہتے تھے. ان کا مسکینوں محتاجوں کے ساتھ رہنا یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور ہمارے نبی کا رہنا ایسا ہے کہ ہمارے نبی اخلاق پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کا جو درجہ ہے اس کے اعتبار سے وہ بڑے اخلاق ہیں، لیکن ہمارے نبی کا جو درجہ ہے، ہمارے نبی آئے فرش پر مگر رہتے ہیں عرش پر. کسی کو ایسا اعزاز ملا، کسی نبی کو یہ مرتبہ ملا، ہر نبی کو معراج ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ ہر نبی کو معراج ہوئی. جو نبی ہوتے ہیں ان کو معراج ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے. ہر نبی کو معراج ہوئی، ہر نبی کو معراج زمین پہ کرائی گئی، اور ہمارے نبی کو معراج خود خدا مہمان بنا کے بلا کے عرش پہ کرایا. تو یہ عرش کا مکین جب مسکین کے بازو میں بیٹھے گا تو لازمی بات ہے کہ کتنے بڑے اخلاق والا ہوگا. ہمارے نبی کا مسکین کے ساتھ رہنا اور ہے، دنیا کے بادشاہ کا مسکین کے ساتھ رہنا اور ہے، کوئی اور نبی کا مسکین اور محتاج کے ساتھ بیٹھنا اور ہے. ہمارے نبی کے اخلاق ملاحظہ فرمائیں.
سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رہ گزر کی قسم خدا کھاتا ہے اور جن کے فرش پہ چلنے کی قسم خدا یاد کرتا ہے اور عرش پہ بلا کر بے حجاب اپنا دیدار کراتا ہے، مہمان بناتا ہے، جنت کو سجاتا ہے، ساری کائنات کا دورہ کراتا ہے اور قبضے اختیار میں کائنات کی دولتیں اور کنجیاں عطا کرتا ہے، تو یہ نبی صرف مسکینوں کے ساتھ رہتے ہی نہیں تھے بلکہ سرکار دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، پھر جب میرا وصال ہو تو وصال بھی مسکینوں کے ساتھ کر دے، جب میں قبر مبارک سے اٹھوں تو مسکینوں کے ساتھ حشر کر دے، محشر میں بھی فقیروں اور محتاجوں اور مسکینوں، درد مندوں، یتیموں، بیواؤں کے ساتھ مجھے کر دے۔ تو سرکار یہ جو دعا فرما رہے ہیں یہی ہے وہ کردار جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ تو بڑے اخلاق والا نہیں بلکہ بڑے اخلاق پر ہے۔ کیا ہے؟ تو اتنا بڑا حاکم، پھر اس کا معاملہ اخلاقی اعتبار سے اتنا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، آپ سنے ہوں گے، تھوڑا دل تھام کے سنیں، پھر اپنے دل کے کیفیات کو ذرا اپنی طرف بھی مائل کریں کہ ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، ہماری کیا بڑائی ہے۔ آج ہمارے اعمال اور کردار سے ہماری ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر ہماری حقیقت نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر برتری کا تصور ہے، بلندی کا تصور اتنا زیادہ ہے کہ کسی دبے ہوئے آدمی کے ساتھ ہم رہنا پسند نہیں کرتے ہیں بھائی، 1 گھنٹہ رہنا پسند نہیں کرتے، بڑا ہی متاثر ہوگی نا، برتری میں فرق آئے گا، بھائی شان میں فرق بولتے ہیں، شان میں فرق آئے گا۔ قربان جائیں سید المرسلین کے اخلاق پر، کیا آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ روایت میں آتا ہے، آپ نے بارہا سنا کہ سرکار اپنے کندھوں پر کس کو اٹھاتے تھے؟ سرکار کندھوں پہ اٹھا کے کس کو پھرتے تھے؟ کس کو اٹھا کے پھرتے تھے مدینے کی گلیوں میں؟ بھئی آپ سے سوال ہے، بولیے کس کو اٹھا کے پھرتے تھے کندھوں پہ؟ بھئی حضرت امام حسن امام حسین کو، نواسوں کو اٹھاتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنے بیٹے فرماتے تھے۔ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے بیٹے فرزند لاڈلے پیارے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے تھے، لیکن قربان جائیں اخلاق عظیمہ پر فائز ہونے پر کہ جس کندھے پر سرکار کائنات نے حسن و حسین کو اٹھایا اسی کندھے پر غلام زادے حضرت اسامہ کو بھی اٹھایا۔ یہ حضرت اسامہ کون ہے؟ یہ سرکار کے غلام حضرت زید کے بیٹے ہیں، یہ وہی حضرت زید ہیں، یہ وہی حضرت زید ہیں، یہ جو سرکار کے غلام بنے۔ ان کو کچھ ڈاکو قسم کے لوگ گرفتار کر کے لائے تھے، پھر لا کر یہاں عرب کے لوگوں کو بیچ دیے، پھر وہ لوگ سودا کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ان کو لائے۔ حضرت زید غلام ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، سرکار کی بارگاہ میں ان کو لا کے بیچا گیا۔ تو اس وقت ابھی سرکار کا پہلا نکاح مبارک بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے امی جان ہیں، تو ان کے ہاتھوں انہوں نے بیچا حضرت زید کو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار سے ہوا تو انہوں نے اپنے غلام کو بھی سرکار کے دولت خانے میں ساتھ لایا تھا۔ حضرت زید ساتھ آئے تھے بچے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی خدمت میں اس غلام کو پیش کیا تھا ہدیے کے طور پر، تو وہ سرکار کے غلام بنے۔ برسہ برس گزر گئے۔ حضرت زید کے والد کا نام ہے حارثہ، چچا کا نام ہے کعب۔ تو یہ والد اور چچا مل کر ساری زمین چھان لیے کہ بیٹا کہاں ہے، بھتیجا کہاں ہے۔ بہت چاہتے تھے والد حضرت حارثہ اپنے بیٹے کو، زید کو۔ روتے ہوئے، دھاڑے مار کے روتے ہوئے جنگل جنگل پھرتے تھے۔ سایہ بھی اگر دکھائی دیتا تو جستجو کی نگاہ سے دیکھتے کہ کہیں میرے بیٹے کا تو سایہ نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے لوگوں نے، قافلوں نے ان کو بتایا تمہارا لخت جگر زید مکے میں ہے،
اور وہاں ایک نبی نے اعلان کیا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بیٹا ان کے گھر میں رہتا ہے اور ان کا غلام ہے. اتنا سننا تھا. ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہوئے دونوں بھائی وہاں سے بیٹے کے فراق میں روتے ہوئے نکلے. چلو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. یہ وہ باپ محسوس کر سکتا ہے، وہی باپ وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا فراق کتنا زیادہ اضطراب پیدا کرتا ہے، کتنی بے چینی پیدا کرتا ہے. حضرت حارثہ تو بہت چاہتے تھے اپنے بلختے جگر کو، تو ڈھونڈتے ہوئے مکے کی سرزمین پر آئے. پتہ پوچھے سرکار کونین کے دولت خانے کا، تو حضور کی بارگاہ میں آئے. جیسے ہی دستک دیے حضرت زید آ کر دروازہ کھولے. بھئی بیٹے آئے تو بیٹے کو جب حضرت حارثہ نے دیکھا تو پہچان کر ایسے لپٹے. روایت میں آتا ہے کہ باپ بیٹے مل کر ایسا رو رہے تھے کہ زار و خطار آنسوؤں کی برسات برس رہی تھی. جب یہ ماجرا ہوا تو حضرت زید کے والد گرامی حضرت حارثہ جو ہے، حارثہ وہ اور وہ کعب جو آپ کے چچا ہیں، دونوں مل کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ ہمارا لخت جگر ہے، ہم لے جانا چاہتے ہیں. برسوں اس کو تلاش کرتے رہے. یہ ہمارا نود نظر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے حاکمیت کے مالک، جو ایسے بادشاہت کے مالک، جو تاجدار کائنات ہیں، تو آپ فرماتے ہیں تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لے جا سکتے ہو. پھر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ آزادانہ زندگی ایسی گزار سکتا ہے جو تمہارے تصور میں آزادی سمجھی جاتی ہے. تو اس کے بعد باپ نے کہا بیٹے چلو. تمہاری ماں روتے روتے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی. تمہارے بھائی بہن سسکیاں لیتے ہوئے اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں. چلو بیٹا. تو حضرت زید جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں. لاکھ سمجھا رہے ہیں، والد چچا سمجھا رہے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جانے کے لیے جب تیار نہیں ہے تو انہوں نے سمجھا شاید یہاں جو آقا ہیں ان کا ایک کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے بچہ آنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے. یہ کیفیت دیکھ کر آقائے دو جہاں نے حضرت زید کو آواز دی. چچا اور والد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ بچہ آنے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت زید حاضر ہو گئے. سرکار نے کہا بیٹے یہ تمہارے والد ہیں، یہ چچا ہیں، ان کے ساتھ تم جا سکتے ہو، ان کے ساتھ تم جا سکتے ہو. تو حضرت زید ایسے اخلاق عظیمہ پر فائز ہونے والے مصطفیٰ کے گھر میں شب و روز گزارنے کے بعد ان کا قوت فیصلہ یہ جواب دیتا ہے سرکار کے ان کلمات کو سننے کے بعد، آقا یقیناً یہ میرے باپ ہیں، یہ چچا ہیں، ماں گھر میں ہے، میری بہنیں رو رہی ہیں، یہ سب تو مجھے مل جائیں گے لیکن آپ سے دوری ہو جائے گی. تو ان کی ملاقات پر آپ کے ساتھ غلام بن کے رہنے کو ترجیح دے رہا ہوں کہ مجھے اپنے قدموں سے باہر مت کیجیے، اپنی معیت سے دور مت کیجیے، میں جانا نہیں چاہتا. اتنا کہنا تھا. حضرت حارثہ جو ان کے والد گرامی ہیں بھانپ لیتے ہیں کہ کیا تعلق ہے. بھئی ایسا بھی غلام ہوتا ہے جو مالک کو چھوڑنا نہیں پسند کرتا. بھئی غلاموں کے واقعات اور کہانیاں تو بڑے دردناک اور المناک ہوتے ہیں کہ انگار پہ لٹا کے عذاب دیتے تھے، برچوں سے مار کے جسموں کو زخمی کرتے تھے، صبح شام آرام کا ٹائم نہیں دیتے تھے، ستاتے تھے. ظلم و ستم کا ایک تصور مالک اور آقا کے درمیان میں پیدا ہو جانا فطری بات تھی. لیکن یہ میرا بیٹا کیسا غلام ہے اور یہ کیسا آقا ہے کہ آج غلام آقا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، ماں کا دیدار کرنا نہیں چاہتا، بہنوں کی یاد اس کو نہیں ستاتی. یہ کیسا مالک اور آقا ہے، کیسا آقا ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا بیٹا تو یہ محمد عربی کی دیوانہ ہو چکا ہے،
یہ وہ آقا نہیں ہے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ وہ حاکم نہیں ہے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ وہ مالک نہیں ہے جو عرب کے علاقے میں مالکیت کے تصور میں زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ مالک ہونے کے باوجود کہ جس کے تحت میں سارے مالک آتے ہیں، احکم الحاکمین نے کائنات کی حکومت اس کو دی ہے، لیکن اس کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم ہے کہ غلام آج اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ باپ اور چچا وہاں سے واپس ہونے لگے، جب وہ واپس ہو گئے سرکار نے ان کو بہت اخلاق کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت زید سے فرمایا سرکار نے کہ والد کو الوداع کرو محبت کے ساتھ، شفقت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جب دور ہو گئے تو اب دیکھیے کیا ہوا کیا؟ پوری زندگی تو اخلاق کے اعتبار سے اثر ہو کر وہ اخلاق میں ڈھل کر ہی تو حضرت زید چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب والد اور چچا روانہ ہو گئے تو آقائے دو جہاں نے غلام کا ہاتھ پکڑا۔ کس نے پکڑا؟ دنیا کا عام حاکم اور مالک نہیں، ساری کائنات کا مالک ہے، جنت کا مالک ہے، شب اسرا کا دلہا ہے، بھیا عرش کا مکی ہے، لا مکان کا مسافر ہے۔ تو اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے سرکار، سیدھے کعبے کے سامنے مقام حتیم میں لے گئے۔ حاجی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کعبے کے سامنے جو چھوٹی دیوار اٹھی ہوئی ہے تو مقام حتیم، تو اس کے اندر لے گئے، اندر کھڑا کر کے سارے لوگوں کو سرکار نے جمع فرمایا، کعبے کے صحن میں سب جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ یہ میرا زید آج کی تاریخ تک میرا غلام تھا، لیکن آج کی تاریخ سے یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت زید کو صحابہ کی جماعت نے سرکار نے بیٹا بنایا، اس نبی نے بیٹا بنایا جس نبی کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ آیت اتر رہی ہے لیکن سرکار حضرت زید کو مرد کو بیٹا بنا رہے ہیں۔ مگر جب آیت اتری کہ ادعوہم لآبائہم، کہ تم اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ، تو اس وقت سرکار نے بیٹا کہنے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ تو یہ حضرت زید ہیں جن کو سرکار نے بیٹا بنایا ہے۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، کیا تھے؟ حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے، غلام کے بیٹے تھے، غلام زادے۔ حضرت حسن کون تھے؟ یہ شہزادے تھے، یہ شہزادی زادے تھے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر تھے۔ تو ان کا کندھوں پہ اٹھانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غلام زادے حضرت اسامہ کو کندھوں پہ اٹھا کے صحابہ کے مجمع میں لانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہی تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا میرا محبوب، اتنے بڑے مرتبے والا، ایک طرف اپنے شہزادے کو اٹھاتا ہے تو دوسرے کندھے پر اسامہ غلام زادے کو اٹھاتا ہے۔ یہی بات جب دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کیسی عادت ہے، یہ کیسے اخلاق ہیں، یہ کیسی طبیعت ہے، یہ کیسی فطرت ہے، یہ کیسی شان ہے، یہ کیسی جبلت ہے، تو اسی سمجھ میں نہ آنے والی عادت کے بارے میں فرماتا ہے اے مصطفیٰ تو بڑے اخلاق والا نہیں بلکہ بڑے اخلاق پر ہے۔ کس پر ہے؟ بڑے اخلاق پر ہے۔ تو سمجھ میں آیا نا بڑے اخلاق پر کا مطلب؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑے اخلاق پر ہے، تو بڑے اخلاق پر فائز ہے، اخلاق تیرے نیچے ہیں۔ بھئی اخلاق کو اخلاق ہونے کا شرف اور عزت تیرے قدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ ساری عادتیں اچھی اس لیے ہوئی کیونکہ تیرے قدموں سے ان کی نسبت ہو گئی۔ ساری نیکیاں اس لیے بنی کیونکہ تیری طبیعت سے وہ گزری۔ پھر یہ بات نازک انداز میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کس کا نام ہے؟ بھائی بتائیے، شریعت کس کا نام ہے؟ اسلام، شریعت، احکام کس کا نام ہے؟ بھائی شریعت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کی طبیعت کا نام ہے۔
سرکار کی عادت کا نام ہے، سرکار کے اخلاق کا نام ہے. جس عادت کو خدا نے شریعت بنایا، جس عادت کو خدا نے شریعت بنایا، جس کی جبلت اور فطرت کو خدا نے قیامت تک کے لیے شریعت بنایا، جس شریعت پر چل کر ابو بکر و عمر اور عثمان و علی بنے، جس شریعت پہ چل کے اصفیاء اور اولیاء اغواس و اختاب آئے، تو جس کی عادت اور فطرت کی بنیاد پر شریعت بنایا، تو اس عادت والے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا اس کی عظمت کا؟ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کو حاکم مانو حتی یحکموک. بھئی ایسے اخلاق والے کو حاکم بنا لو، حاکم بنا لو. اب تفسیروں میں آیا سرکار، بعض خبط ذہن بھی ایسے ہیں کہ سرکار جب تک صحابہ میں ظاہری حیات میں تھے حاکم، سرکار کے وصال کے بعد حاکم نہیں. حضرت علامہ آلوسی صاحب روح المعانی بیان فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کو اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے ظاہری دور تک حاکم نہیں بنایا، قیامت تک آنے والی ساری نسلوں پر پابندی ہے کہ مصطفیٰ کو حاکم جان کے زندگی گزارے، حاکم مان کے چلے قیامت تک کے لیے حاکم. آپ بولیں گے قیامت میں شاید نہیں رہیں گے، تو وہاں پہ بھی اب بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ قیامت میں بھی حاکم رہیں گے. پروردگار عالم فرمائے گا مصطفیٰ سے، اے نبی اے حبیب، آج کسی کی چلنے نہیں دوں گا، تجھ سے پہلے کسی کی چلنے نہیں دوں گا. آج کوئی دم نہیں مار سکتا. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ تیری ہے، یہ کہنے کی بھی جرات نہیں کرے گا. سب پریشان ہیں، حیران ہیں. اللہ خود جواباً فرمائے گا للہ الواحد القہار. اے اہل محشر، آج قہار بادشاہ، قہار خدا کی بادشاہت ہے. تو ایسی بادشاہت کے منظر میں جب آقائے دو جہاں ساری امتوں اور ملتوں اور نبیوں کو لے کر حساب شروع کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سجدے میں چلے جائیں گے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. سجدے میں جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محشر کی مالکیت و حاکمیت و حکومت کو بھی اہل محشر کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے فرمائے گا کہ یا محمد، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، قل تسمع، تو بول میں سنوں گا. حاکم کس کو کہتے ہیں؟ حاکم اس کو کہتے ہیں جس کی چلتی ہے. حاکم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کی کچھ چلتی ہی نہیں اس کو حاکم بولتے، اس کو حاکم نہیں بولتے. اللہ فرمائے گا قل، تو فرما دے، تسمع، تیری بات سنی جائے گی، وشفا تشفا، تو جس کے بارے میں چاہے شفاعت کر، میں آج تیری شفاعت کے کلمات سن کر شفاعت کرنے والا ہوں. آج تیری چلنے والی ہے. تو بتائیے محشر کے بھی حاکم ہے نا، قیامت کے بھی حاکم ہے. تو جو نبی ایسا برگزیدہ ہو کہ جس کی حکومت دنیا میں بھی ہو، محشر میں بھی ہو، جنت میں بھی ہو، تو وہ نبی ایک غلام زادے کو کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہے. کیا ہے؟ کندھے پہ اٹھا کے گزر رہے غلام. تو یہ ان کی اعلیٰ اخلاقی اور اعلیٰ کرداری کا نمونہ سرکار کی. یہ ہر ایک نہیں کر سکتا بھائی. جس کے قبضے میں ایسا اختیار ہو کہ چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند چر جائے، چاند چر جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ حنین کے موقع پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں. پروانے ہیں، جانثار ہیں، جانثار صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں. ایک دیہاتی آیا، دیہاتی آ کر آقائے دو جہاں کے گلے میں چادر پاک تھی، چادر انور. تو دیہاتی آ کر ایسا ٹوٹ پڑا کہ آپ کی چادر مبارک کھینچنے لگا. پھر اتنا زیادہ زور سے کھینچا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کے نازک حلقوم پر اس کے نشان بڑھ گئے، چادر پاک کے نشان بیٹھ گئے.
تو ایسی بے تکلفی سے وہ پیش آیا، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے حکم دیں کہ مالی غنیمت میں سے یہ لوگ مجھے زیادہ دے دیں، مجھے زیادہ عطا فرمائیے۔ تو کھینچ کے کہہ رہا تھا، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم اور گلے مبارک پر، نورانی گلے پر اس کے نشان بھی آ گئے تھے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، غصے میں آ رہے تھے، غضب کا شکار ہو رہے تھے، لیکن اب روایت میں آیا کہ وہ اتنا زیادہ زور سے کھینچا کہ آقائے دو جہاں کا سر انور اس کے سینے سے لگا۔ اس کا جس کے قبضے و اختیار میں دنیا و آخرت کی بادشاہت، جس کی بارگاہ کا غلام جبریل بغیر اجازت جس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو ایک دیہاتی اس طرح بے تکلفی سے پیش آتا ہے، تو سرکار جب اس حالت سے اس کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا تھی؟ حدیث میں آیا کہ مسکرا رہے تھے، سرکار نے مسکراہٹ کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، غضب نہیں تھا ذرا بھی، یہ لطف و کرم کا عالم تھا، یہ اخلاق تھا۔ تو پلٹ کے جب آپ دیکھے تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میرے پاس ظاہری طور پہ جتنے اونٹ اور گھوڑے وغیرہ سواریاں تھیں اس سے زیادہ ہوتے تو جتنے زیادہ ہوتے سب کچھ تجھے دے دیتا۔ پھر ایک موقع پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص چادر مبارک ایسے بے تکلفی سے کھینچ کے لے گیا، فرار ہونے لگا لے کے، تو وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کو مال دیا جائے، تو آقائے دو جہاں مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کے مجمع میں سرکار نے اس کو آواز دے کے فرمایا کہ بھائی ذرا میری چادر واپس کر دو، میری چادر دے دو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کس کے ہیں الفاظ کہ ذرا چادر دے دو، میری چادر مجھے دے دو؟ دوستو یہ الفاظ معاذ اللہ کسی بے بس انسان کے نہیں، یہ الفاظ مختار کل کے، یہ الفاظ مقتدر اعلیٰ کے ہیں۔ تو یہ اخلاق کا نمونہ تھا جو دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ دوستو آج ہم ان اخلاق سے دور ہیں۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار حدیثوں میں آتا ہے، آپ سننے کے موڈ میں ہیں تھوڑی دیر، کہ یہاں سے ہماری اپنی اصلاح بھی تو ہونا ہے۔ ہم صرف سرکار کے اوصاف بیان کریں تو اس پہ بھی بھئی ایمان میں تازگی ہے، آخرت میں بخشش کا سامان بھی ہے، لیکن ہمارے اندر بھی تو کچھ تبدیلی ہونا ہے نا، میلاد کی برکت سے کچھ تبدیلی پیدا ہونا ہے۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند انتہائی فرد کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آقائے دو جہاں کے اخلاق کریمہ کے تصدق میں آپ کو کتنی خیرات ملی ہے۔ تو بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ سرکار کے اخلاق کو ہم کیا جان سکتے ہیں؟ بیان نہیں کر سکتے بھائی، بیان نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں آیا، روح البیان ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آقائے دو جہاں نے ایک مرتبہ صحابہ میں فرمایا، حضرت ابوبکر بالکل قریب حاضر تھے، تو سرکار نے فرمایا ان للہ 360 خلقا، کہ اے لوگو اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ کس کے؟ خود خدا کے۔ کس کے بولیے؟ خدا کے بہترین اوصاف، ان کی تعداد مخلوق کے اعتبار سے 360 کی ہے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ من لقیہ بخلق منہا مع التوحید دخل الجنہ۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے 360 ان اچھی خصلتوں میں سے کوئی بھی بندہ ایمان کی حالت میں ایک خصلت بھی اختیار کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنے میں سے؟ 360 اخلاق میں سے ایک بھی اختیار کرتا ہے حالت ایمان میں تو حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر وہاں غلامانہ انداز میں بیٹھتے تھے نا، سرکار کے قریب رہتے تھے، تو صدیق اکبر نے عرض کیا، قال ابو بکر حل فی منہا یا رسول اللہ۔
صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شہادت لینا چاہتا ہوں. ہماری کیا عادت ہے؟ میرے اندر یہ ہے، میرے اندر علم ہے، میرے اندر بہادری ہے، میرے اندر اعلیٰ صفات ہیں، میرے اندر وہ کمال ہے، میرے اندر یہ کمال ہے، میں ایسے خوبیوں کا مالک ہوں. ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. صدیق اکبر کی فراست کے قربان جائیں کہ اپنے اخلاق کی شہادت مصطفیٰ کی زبان سے لے رہے ہیں. کس سے لے رہے ہیں؟ میں بیان کروں گا تو میرے اخلاق کی کیا حیثیت ہوگی. چلو مصطفیٰ سے پوچھ لیں گے. اچھا نازک مرحلہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق 360، پھر اس میں سے ایک اخلاق سے بھی وابستہ ہو جائے گا کوئی آدمی ایمان کی حالت میں تو جنت میں جائے گا. صدیق اکبر نے پوچھا سرکار حل فیّا منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان اخلاق میں سے 360 اخلاق میں سے مجھ میں بھی کوئی اخلاق ہیں؟ میرے اندر بھی کوئی ایک آدھ ہے؟ اب سرکار فرمانے لگے. قالا سرکار نے فرمایا یا ابا بکر کلھا فیک. کیا فرمایا سرکار نے؟ کلھا فیک. اے ابو بکر 360 ان اخلاق اللہ میں سے کسی ایک خلق کے اپنے اندر پائے جانے کے بارے میں پوچھنے والے میرے صدیق تجھے بشارت ہے سارے کے سارے 360 اخلاق میری برکت سے تجھ میں رکھ دیے گئے. کس میں رکھ دیے گئے؟ تجھ میں پورے اخلاق. تو غلام کے اندر 360 اخلاق اللہ موجود ہوں تو آقا کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مصطفیٰ تو اخلاق والا نہیں بلکہ اخلاق پر ہے، تو اخلاق پر فائز ہے. تو یہ